بلوچستان کے اندر ایک بڑا آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بلوچستان مکمل طور پہ کلیئر ہو چکا ہوگا اور ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر وہ تمام پارٹیز، وہ تمام دہشت گرد گروپ جو بلوچستان کو کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں ان کو ایک نیا نام دے دیا گیا. وہ نیا نام کیا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے 150 ماہرین تھے جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں ایک خاص قسم کا کردار ادا کیا. یہ 150 لوگ کون تھے، یہ کہاں سے آئے تھے، یہ انڈیا کے اندر کیا کر رہے تھے اور یہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور میجر گورو آریہ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ اس وقت وائرل ہے اور یہ بطور ثبوت آنے والے دنوں میں پاکستان پیش کرے گا. یہ ویڈیو کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے ایک بہت اچھی رپورٹ آئی ہے اور رپورٹ یہ ہے کہ افغانستان نے ٹی ٹی پی کے تمام ٹریننگ کیمپس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ٹی ٹی پی اور اس کے سپورٹرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو گیا. یہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ کہاں ہوا، کس طرح ہوا اور کس طرح پاکستان کو بتایا گیا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 8ویں مرتبہ پاکستان کی سپورٹ کر دی بین الاقوامی سطح پہ. اب نریندر مودی صاحب کیا کہیں گے، کیوں خاموش ہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور کل پارلیمنٹ کے اندر چرس کا ایک ایسا ایشو اٹھا جو باقاعدہ ہاتھا پائی تک چلا گیا اور بڑی مشکل سے ایک چرس کی جنگ کو روکا گیا. یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتایا جائے گا. اور انڈیا نے پاکستان کے ایک اور سفارتکار کو نکال دیا. اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی اس قسم کا فیصلہ کیا جائے گا. کیا ہوگا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف آنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا. آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں. اور ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی بنائی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس کو ٹچ کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ خبریں ملتی رہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری. میں ناظرین آج ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے چرس کے حوالے سے. ویسے تو یہ لفظ کوئی سننے میں اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب ہماری پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہو رہی ہو، جب ہماری پارلیمنٹ میں اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہوں تو مجبوری ہو جاتی ہے بتانا جی کہ یہ واقعہ کیا تھا. لڑائی ہوئی ہے جی چیئرمین پی ٹی اے کے درمیان میں، یہ کون تھے اور دوسری سائڈ پہ صاحب کون تھے جن پہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ چرس پیتے ہیں. تو ڈیٹیل سے آپ کو سٹوری بتاتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک. اب اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا. اس کے اندر ایمل ولی صاحب جو جن کا تعلق اے این پی کے ساتھ ہے، اے این پی کے لیڈر ہیں بلکہ اور سینیٹر بھی ہیں اور 3 نسلوں سے بلکہ 4 نسلوں سے یہ ایک بڑی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. بڑی پارٹی آ رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جتنی پارٹی اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، اے این پی ان میں سے سب سے پرانی پارٹی. اور ان کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کو ہم پسند کریں نہ کریں لیکن ایک ریالٹی، ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ بھی ہے کہ باقاعدہ پڑھے لکھے سینسیبل قسم کے لوگ ہیں اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا. گو ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی یہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ پاکستان کی تحریک میں شامل نہیں تھے. یہ سارا پروپیگنڈا ہے کیونکہ جتنی پاکستان کی گروتھ میں ان لوگوں نے کام کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ دوسری پارٹیوں نے بھی کیا ہو. تو وہ اگر ہر آدمی کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، پارٹی کا ڈفرینس آف اوپینین تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اینٹی پاکستان، یہ پرو پاکستان ہے. تو کل اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں پی ٹی اے کے چیئرمین بھی وہاں پہ موجود تھے. ایمل ولی صاحب جو تھے ان کو سگریٹ کی طلب ہوئی اور وہاں سے ووٹ کے ابھی بحث چل رہی تھی اور باہر چلے گئے اور سگریٹ پینا شروع کر دیا انہوں نے. سگریٹ پی کے جب واپس آئے تو چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ جی ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم بھی سگریٹ پی کے باہر آ جائیں کیونکہ یہاں سے کارکن جو ارکان ہیں اٹھتے ہیں باہر جاتے ہیں سگریٹ پی کے واپس آ جاتے ہیں، بلکہ اگر الاؤ کیا جائے تو ہم بھی چرس پی کے آ جاتے ہیں. تو اس پہ وہاں پہ شور شرابہ ہو گیا اور ایمل ولی صاحب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے جرت کی کہ میرے اوپر چرس کا الزام لگایا جائے اور اس طرح بے عزتی کی جائے اور میں سینیٹر ہوں اور یہ میری توہین ہے اور میں پرائم منسٹر کے ساتھ بات کروں گا. تو تکار شروع ہو گئی. دوسری سائڈ سے جو پی ٹی اے کے چیئرمین تھے انہوں نے معذرت بھی کر لی ان سے کہ میں معذرت چاہتا ہوں اور یہ سلپ آف ٹنگ تھی، غلطی ہوگی اور مسلسل وہ معذرت کر رہے تھے، ویسے انہوں نے رجسٹ نہیں کیا. اس سائڈ سے ایمل ولی صاحب نے اٹھ کے کوشش کی کہ جا کے وہ ان کو ہاتھا پائی ہو جائے اور ان کو باقاعدہ مارنا چاہتے تھے. تو پھر ایک اور سینٹ آئے، انہوں نے پیچھے سے ان کو دبوچ لیا، پکڑ لیا اور ان کو بٹھائے رکھا کہ تاکہ اٹھ نہ سکیں. تو پھر جو وہاں پہ دوسرے ارکان موجود تھے انہوں نے چیئرمین صاحب سے کہا کہ آپ چلے جائیں. تو چیئرمین صاحب نے اپنے ممبرس اپنے ٹیم کو لیا اور وہ باہر چلے گئے. دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے بھی وہ روکتے رہے، کہتے رہے کہ یار اتنا زیادہ آپ خفا نہ ہو، معذرت چاہتا ہوں، میری غلطی ہے. اور انہوں نے اپنی غلطی تسلیم بھی کر رہے.
لیکن جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے بھی خط لکھا, انہوں نے بھی ایمل ولی صاحب کو سپورٹ کی, اور ایمل ولی صاحب نے بھی, اور اب انہوں نے خط لکھ کے پرائم منسٹر صاحب سے شکایت کی ہے کہ جناب یہ ہمارے استحقاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, اور ان کو عہدے سے ریموو کیا جائے. تو میرا خیال ہے چپکلش بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس لیول پہ یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ چیئرمین صاحب کی طرف سے, جو چیئرمین پی ٹی ہے ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے. آپ کو اس قسم کے کلمات کہنے کی کیا ضرورت ہے جس سے مسائل پیدا ہو جائیں. صحیح. اور اگر یہ ہو گئے تھے تو اس کے بعد اس کو تحریک زیادہ نہیں دینی چاہیے تھی ایمل ولی صاحب کو بھی. جب ایک آدمی معذرت کر رہا ہے تو اس معذرت کو قبول کر لینا چاہیے تھا. لیکن ایک بیڈ ٹیسٹ ہے, برا واقعہ ہے, جو اب ظاہر انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, کس قسم کی بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب تھے, پی ٹی اے کے چیئرمین. ایک سائڈ سے مطلب جو ایسا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب معذرت کر لی تھی تو قبول کر لینی چاہیے تھی, اور تھوڑا سا پی ٹی اے کے چیئرمین کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. تو ان کو احترام سینیٹر کا, ایم این ایز کا, ایم پی ایز کا, ویسے عام آدمی کا بھی, سب کا احترام کرنا چاہیے بجائے اس قسم کے ڈیروگیٹری فکرے آپ کے. تو پھر ظاہر ہے سامنے سے بھی رد عمل آ سکتا ہے. لیکن سب لوگ میچور ہیں, اس سائڈ پہ پی ٹی اے کے چیئرمین بھی میچور ہیں, اس سائڈ پہ 4 نسلوں کی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے اندر بھی میچورٹی ہے. تو میرا خیال ہے ان کو میچورلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اس کو بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا. چلیں چور صاحب, اب آ گیا میرا فیوریٹ ٹاپک, سرنڈر مودی. تو سرنڈر مودی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی پریشان ہیں اس وقت. انہوں نے کوشش کی ڈیلیگیشن باہر بھیجنے کی, ابھی تک بھی وہ جاری ہے, لیکن انہوں نے کانگریس سے ہی پھڈا لے لیا, جنہیں اپنے ساتھ میں لا کے یونٹی کر کے وہ بات جا کے پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے. الٹا وہ وہاں پہ پھنس گئے, اور کانگریس یہ ان کے خلاف بول رہی ہے اور ان سے سوالات پوچھ رہی ہے جس کے ان کے پاس جوابات نہیں ہیں. لیکن جو ان کے بدبودار قسم کے لوگ ہیں نا بی جے پی کے, وہ ابھی بھی پاکستان کے خلاف نیچے لگے ہوئے ہیں, جس کے اندر ایک انتہائی گھٹیا آدمی جسے ہم کہتے ہیں گوبر آریہ, تو وہ ابھی بھی اپنی زبان کنٹرول نہیں کر رہا, ابھی بھی بہت کچھ وہ کہہ رہا ہے. میں تو ابھی بھی جتنا کچھ کہتا ہوں یقین مانے اپنے اندر کو بڑا روکتا ہوں کہ میرے منہ سے کوئی زیادہ گندے الفاظ نہ نکل جائے ایسے انسان کے متعلق. اس کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی جو کہ ہے تو 5 سال پرانی, لیکن یہ کمپلیٹ ثبوت موجود ہے کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اور جو کے پی کے میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے. واقعات آپ کو پتا ہوں گے ابھی بلوچستان اور کے پی میں جو ہوئے, آج کے ٹاپک میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیں گے, بٹ دس از فار شیور کہ اس کے پیچھے کون موجود ہے, اور پاکستان نے ان کے لیے ایک نام چوز کر لیا ہے. وہ کیا ہے, ڈیٹیل سے اسٹوری آپ کو بتاتے ہیں. اب دیکھیں میجر گورو آریہ کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. پہلے تو جو خوزدار کے اندر واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے. ہم نے پہلا جو ویلا کیا تھا اس سے پچھلے, اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا. 6 شہادتیں ہو چکی ہیں, لیکن 38 کے قریب بچے شدید زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کی زندگی دراز کرے. بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے. اسکول کی جو بس ہے اس کے اوپر اٹیک, میرا نہیں خیال کہ جنگوں کے اندر بھی ہوتا ہے. صرف یہ اسرائیلی ماڈل ہے کہ غزہ کے اندر اس وقت 14,000 بچے ہیں جو خوراک کی کمی کا شکار ہیں, اور ان بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا گیا. تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل کے ماڈل پہ جا رہا ہے. وہ نیتن یاہو بننا چاہتا ہے, جس طرح وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے غزہ کے اندر, وہ اسی طرح پاکستان کے اندر ایک اس ٹائپ کا ظلم کرنا چاہتا ہے. دونوں وہی تو اس وقت بھائی بھائی لگ رہے ہیں ہر لحاظ سے, کیونکہ وہی ماڈل ہے, آگے چل کے بتائیں گے بھی, وہی ماڈل ہے جو غزہ کے اندر دیکھا گیا تھا. اب وہی ماڈل بلوچستان کے اندر ہے کہ آپ نے اسکول جانے والے بچوں کی بس کے اوپر حملہ کر دیا. اب یہ اے پی ایس کا, ظاہر ہے اے پی ایس کی بس تھی, اور جو اے پی ایس کی بس ہوتی ہے وہ ایسی لگتی جیسے فوج کی بس ہے, اور اس کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا. اور پھر انڈیا کے اندر فوری طور پہ خبریں چلنی شروع ہو گئی کہ دیکھیں جی وہاں پہ جو ایک آرمی کی بس تھی اس کے اوپر حملہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں تھا پاکستان کے اندر کہ یہ کون سی بس ہے, اس کے اندر کون سوار ہے اور کس سے حملہ کیا, تو انڈیا میں خبر کیسے ہم سے پہلے پہنچ گئی. تو وہاں پہ زیادہ نشر ہونی شروع ہو گئی, اور کسی کو شرم بھی نہیں آئی کہ وہ یہ اندازہ کر لیتا, یہ دیکھ لیتا کہ اسکول جانے والے بچوں کی بس تھی. لیکن بہرحال پراپوگنڈا بہت زیادہ انڈیا کے اندر ہوا. اس کے بعد آرمی چیف وہاں پہ گئے, فیلڈ مارشل عاصم منیف صاحب, اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ گئے. ایک لمبی بریفنگ ہوئی, اور بریفنگ میں 2 فیصلے ہوئے. ایک فیصلہ یہ ہوا کہ اسے جو بلوچستان کے اندر اس ٹائپ کے آپریشن کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں یا دہشت گردی کر رہے ہیں, اور اس کا ایک نیا نام رکھا گیا جس کا فتنہ الہندوستان نام ہے اس کا. تو جب بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے, اور یہ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ عنقریب بلوچستان کے اندر ایک آپریشن ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف جب پاکستان نے آپریشن شروع کیا تو اس سے پہلے فتنہ الخوارج کہا گیا تھا, تو باقاعدہ نام دیا جاتا ہے. سیم اسی طرح آپ دیکھ لیں جب انڈیا کے خلاف پاکستان نے آپریشن لانچ کیا ریسنٹلی تو اسے بنیان المرصوص کہا گیا, تو آپ نے پہلے اس کا باقاعدہ نام رکھا. تو جب 2019 میں پاکستان نے ابھینندر کا جہاز گرایا تھا تو اس سے پہلے اس کا سوئفٹ ریٹارٹ نام رکھا گیا تھا. تو جب بھی کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو باقاعدہ اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو یہ فتنہ الہندوستان کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا, کیونکہ اس کا باقاعدہ انہوں نے نام دے دیا.
اور ساتھ ساتھ یہ اس چیز کا اندیہ بھی ہے اور اس چیز کا اعتراف بھی ہے کہ یہاں بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انڈیا انوالو ہے اور وہ پراپر بندوبست کر کے اور اس نے یہ سارا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ جو ابراہیم صدر صاحب تھے جو اس وقت انڈیا کے اندر ہیں اور انڈین یہ کہہ رہے ہیں اور طالبان بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیمار تھے اور انڈیا کے اندر علاج ہو رہا ہے. پوری دنیا میں صرف انڈیا ہی ایک اسپتال رہ گیا جس کے اندر ابراہیم صدر صاحب کا علاج ہونا تھا اور اس کے ساتھ ان کا پورا وفد ہے. ننگرہار کے گورنر بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ لوگ جو ہیں نا انڈیا چلے گئے اور یہ وہ لوگ تھے جو BLA کو سپورٹ کرتے تھے. انہوں نے پورے ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے تھے انڈیا کے اندر اور یہی وہ لوگ تھے جو TTP کو سپورٹ کرتے تھے. لہٰذا ان کے پیچھے انڈیا تھا اور انڈیا کے بہاف پہ ابراہیم صدر اور ان کے جو لوگ ہیں وہ TTP کو ٹریننگ بھی دے رہے تھے, پیسہ بھی دے رہے تھے, اسلحہ بھی دے رہے تھے, ساتھ ساتھ BLA کو بھی ٹریننگ دے رہے تھے, پیسہ بھی دے رہے تھے اور ان دونوں کے کیمپس کٹھے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر وہاں سے نکل گئے ہیں اور ہندوستان نے ان کو پناہ دے دی اور ابھی تک وہ ہندوستان کے اندر ہے, انڈیا کے اندر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طالبان ہے ان کی پالیسی بدل رہی ہے, وہ بدل رہی ہے تو انڈیا نے ان کو ایویکویٹ کر لیا یا وہ بھاگ کے ان کے پاس چلے گئے اور انڈیا نے ان کو پناہ دے دی. ٹھیک ہے. اب آنے والے دنوں میں تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ آنے والے دنوں میں سینیریو کیا بن رہا ہے, کیونکہ کل جو چائنا کے اندر بریک تھرو ہوا ہے وہ بڑا بریک تھرو ہے, تو اس کے اوپر ظاہر آگے چل کے بات کریں گے. لیکن بہرحال فتنہ الہندوستان جو ہے اس کے نام سے یہ ایک آپریشن لانچ کر رہا ہے پاکستان اور اب BLA سمیت تمام جو انڈین سپانسرڈ وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سب کا صفایا ہونے لگا ہے اور پوری سپورٹ کے ساتھ, پوری رٹ کے ساتھ. اور یہ اتنا امپورٹنٹ کام اس آرمی چیف صاحب نے سمجھا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے سمجھا کہ آج آرمی چیف کو 5 اسٹار لگنے تھے, 5 اسٹار لگنے تھے اور تقریب تھی ایوان صدر میں. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ APS کی بس کے اوپر حملہ ہو گیا تو اس تقریب کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کے بجائے کہ ایوان صدر میں جاتے اور کارڈز تقسیم ہیں اور سارے بندوبست ہوئے ہیں اس کو منسوخ کر کے آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں بلوچستان گئے, کوئٹہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے بریفنگ لی اور یہ فیصلہ کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی امپورٹنس اس کو دی گئی ہے اس انسیڈنٹ کو. تو مجھے لگتا ہے کہ جو مشرقی بارڈر کے اوپر ایک جنگ لڑی تھی اور اس کے بعد اب ہم ایک مغربی بارڈر کے اوپر بھی جنگ لڑنے لگے ہیں اور جو پاکستان کے اندر پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں ان سب کے صفائی کا وقت آ گیا. اور اب یہاں پہ میجر گورو آریہ کا ذکر بھی کر دیتے ہیں, ان کا ایک کلپ ہے, میں ان کا کہوں گا, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ تو آپ چوائس اب کہہ لیں, میں اس بندے کو نہیں چھوڑ سکتا. اچھا 2020 کے اندر نا ایک کوئی گفتگو چل رہی تھی, کوئی ٹاک شو تھا جس کا ایک کلپ بکواس چل رہی. اچھا ایک جو کلپ ہے وہ وائرل ہے جس کے اندر یہاں سے قمر چیمہ صاحب تھے اور اس کے میجر گورو آریہ تھے, اور وہ ڈکلیئر کر رہے تھے کہ مجھ سے پوچھیں کہ بلوچستان کے اندر کہاں کہاں مینگل کے نمبر لے لو, بگٹی کے نمبر لے لو, بلوچستان کے تمام لیڈروں کے نمبر میرے پاس ہیں, وہاں جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں, جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان سب کے نمبر میرے پاس ہیں. اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ بالکل آپ دیکھو ان قریب کہ اس کو توڑ کے ہم پاکستان سے الگ کر دیں گے اور آپ کو پاسپورٹ کے ساتھ وہاں جانا پڑے گا, بالکل اس طرح جس طرح بنگلہ دیش کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہم اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور لائف لانگ آزاد بلوچستان, اور اس ٹائپ کی انہوں نے وہاں پہ بڑی بکواس کی. اور اس کے بعد دوسری طرف قمر چیمہ صاحب تھے, ان کی آواز ہی ڈاؤن کر لی. جو میرا خیال ہے یہ جو پاکستانی ان کو بالکل نہیں جانا چاہیے انڈین میڈیا پہ, کیونکہ وہ جان بوجھ کے پلے کرتے ہیں, ان کی آڈیو بڑھا دیتے ہیں, جو پاکستانی ہوتے ہیں ان کی آواز کو دبا دیتے ہیں تاکہ پاکستانی نیریٹو سامنے نہ جائے. بالکل صحیح کہا. تو اب یہ صرف $300 کے لیے, کیونکہ یہ $300 دیتے ہیں پاکستانیوں کو جو ان کے شو میں شریک ہوتے ہیں صرف بے عزتی کروانے کے لیے. تو میرا خیال ہے جو پاکستان نے پابندی لگائی بہت اچھا کیا, کسی پاکستانی کو ان کے شو میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی بے عزتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو ثابت کرتی ہے کہ 2020 میں بھی انڈیا نے یہ پلان کیا ہوا تھا اور میجر گورو آریہ جیسے آدمی کو باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ دی تھی یا اس کو بریف کیا ہوا تھا کہ اب ہم نے کس طرف جانا ہے. تو 2020 میں دیکھ لیں وہاں پہ بلوچستان کے اندر کوئی موومنٹ نہیں چل رہی تھی. یہ اب تازہ ترین موومنٹ ہے, زیادہ خطرناک ہے. اس وقت تو اتنا زیادہ نہیں تھا کہ لوگوں کو روک کے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے یا بسوں پہ اتار کے ان کو گولی ماری جائے. یہ بات کا فینامنا ہے. تو اس سے پہلے انڈیا کو پتا تھا, ایون میجر گورو آریہ کو پتا تھا کہ انڈیا وہاں پہ کیا کر رہا ہے. تو یہ ایک کلپ جو ہے مجھے لگتا ہے بطور ثبوت آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں ناظرین چلتے ہیں اب اپنی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری بھی ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انڈیا اس دفعہ ہارا, لیکن انڈیا اکیلا نہیں ہارا, انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی ہارا. اور کس نے ہرایا؟ اور وہ ملک تھا پاکستان. اسی لیے پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر ہے کہ پاکستان نے منہ توڑ کے رکھ دیا, سیدھی بات کروں تو کفار کا. تو
اسرائیل کے کتنے لوگ اس جنگ میں خود موجود تھے جو گراؤنڈ پہ موجود تھے انڈیا کے ساتھ، اس کی ایک ڈیٹیل سٹوری آپ کو بتانے لگے ہم ابھی. اب اگر آپ غزہ کو دیکھو تو اسرائیل نے جو غزہ کے ساتھ سلوک کیا تھا اس کے اندر 3 بڑے میجر ایلیمنٹ تھے. ایک جو ایلیمنٹ تھا وہ ڈرونز کا تھا. ڈرونز بہت زیادہ وہاں پہ استعمال کیے گئے اور غزہ کے لوگ جو بیچارے تھے ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ وہ شوٹ کر سکتے ڈرونز کو، لہٰذا ڈرونز نے وہاں پہ بڑی تباہی پھیلائی. اور اس کے بعد میزائلز، بہت زیادہ میزائل، آپ یہ سمجھو کہ ملینز کے حساب سے میزائل چلائے گئے اور بالکل مسمار کر دیا گیا غزہ کو، بالکل اسے قبرستان بنا دیا گیا اور بڑی سپیڈ سے میزائل داغے گئے وہاں پہ. اور تھرڈ جو تھا ایک پروپیگنڈا جو غزہ کے خلاف کیا گیا ویسٹرن میڈیا میں، اور اتنا زیادہ کیا گیا کہ ویسٹرن میڈیا نے غزہ کی آواز یا غزہ کے یتیم بچے یا غزہ کے چھوٹے بچے یا غزہ کی بیوہ عورتیں ان کی آواز تک دبا دی، کیونکہ دوسری طرف سے اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں اور ان کو مارنا ضروری ہے، ان سے زمین کو صاف کرنا ضروری ہے، اس ٹائپ کا. 53,000 بندے شہید ہو چکے. 53,000. اور اس کے بعد جو وہاں پہ 14,000 بچہ ایسا ہے جس کو خوراک نہیں مل رہی اور بچے مر رہے ہیں وہاں پہ، یعنی انتہا درجے کی بے حسی اور زیادتی. تو سیم اسی پیٹرن کو یہاں پہ جو 150 ایکسپرٹ تھے اسرائیل کے وہ یہاں انڈیا میں لے کر آئے اور ڈرون ٹیکنالوجی ان کو انڈینز کو اسرائیلی ڈرونز ملے. ان ڈرونز کو آپریٹ جو تھے وہ اسرائیلی کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میزائلز تھے اس کی فارمیشن کہ آپ نے بڑے سپیڈ سے میزائل مارنے ہیں اور اتنے میزائل مارنے ہیں کہ وہ پاکستان کے پاس اس کا ریئیکشن ٹائم ہی نہ ہو. یہ ساری ٹیکنیک جو پھر یہ جو میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی مکمل طور پہ اسرائیلی ایکسپرٹس ہیں. تو وہاں پہ جو 150 اسرائیلی ایکسپرٹ آئے اس کے اندر ڈرون ٹیکنالوجی ایکسپرٹ تھے، اس کے اندر میزائلز کے ایکسپرٹ تھے، اس کے اندر جو ایئر فورس ہے اس کے اندر کوآرڈینیشن اور ایسوسیشن اور کمیونیکیشن کریٹ کرنے والے وہ ایکسپرٹ تھے، اور پھر میڈیا اسٹریٹجسٹ تھے جنہوں نے ان کے میڈیا کو ڈیزائن کیا کہ ہم نے کس طرح بات کرنی ہے اور بمبارڈمنٹ کر دینی. اور اس کے اندر کچھ ایسے ایکسپرٹ بھی ہیں کہ جو جنگ کے بعد اب مودی کو سہارا دے رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول، کوئی مسئلہ نہیں. جنگ کے اندر ہار نہیں ماننی ہوتی، یہ تسلیم نہیں کرنا ہوتا کہ ہمارے 6 جہاز گر گئے ہیں، ماننا ہی نہیں ہے کہ 6 جہاز گر گئے ہیں اور یہ سیلیبریشن کرو کہ انڈیا جیت گیا. تو یہ وہ سارے ایکسپرٹس تھے جو اسرائیل نے انڈیا بھیجے تھے یا انڈیا نے اسرائیلی حاصل کیے تھے. اس کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے کل اپنی تقریر میں بھی کیا ہے کہ 150 لوگ تھے اور انہوں نے جنگ سے پہلے یہ وہاں پہ آ گئے تھے اور جو ہتھیار استعمال ہوئے سری نگر وغیرہ میں اس کے پیچھے بھی ان لوگوں کا اسرائیلی ہتھیار تھا. بیسیکلی بات بالکل درست ہے اور یہ آنے والے دنوں میں جب بات کھلے گی تو آپ یہ دیکھ کے حیران ہی رہ جائیں گے جب ان لوگوں کی تصویریں چھپیں گی اور ان کے نام آئیں گے کہ یہ کون لوگ تھے جو انڈیا میں آ کے بیٹھے رہے. اور بہرحال انڈیا کو اس کا نقصان ہی ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا. پلاننگ پوری انہوں نے کر کے دی تھی. ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اپنی اسٹوری کی طرف. بہت انپورٹنٹ اسٹوری ہے. اب آ رہا ہے جی پاکستان کا جواب. پاکستان کیا کہہ رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے ہیں، سیدھی باتیں وہ آگے سے کرتے ہیں. آج کل ان کے انٹرویوز آتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، زیادہ تر وہ انٹرویوز دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کو اور پوری دنیا کو وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان کیا چاہ رہا ہے. تو یہ پوری اسٹوری ہم آپ کو بتائیں گے. ساتھ انہوں نے ایک شکریہ بھی ادا کیا ہے اور یہ شکریہ آگے جا کے پاکستان کے لیے بہت مفید ہونے والا ہے اور انڈیا کے گلے پڑنے والا ہے. یہ پوری اسٹوری آپ کو بتاتے ہیں. بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور وہ روزانہ انٹرویو دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کو دے رہے ہیں اور 2-3 چیزیں جو ہے نا اس کا وہ بہت زیادہ احاطہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ملک نہیں ہے، ہم پرامن ملک ہیں، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اور ہمارے اوپر اگر کوئی جنگ امپوز کی گئی تو پھر جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. اس ٹائپ کا ایک امپریشن انڈیا کو دے رہے ہیں مسلسل وہ. اور ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے ایشوز کو بھی ڈیولپ کرنے ہیں کہ کشمیر کا ایشو ہے، پھر پانی کا ایشو ہے، ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. جب تک یہ بات نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ امریکنز نے اس کے درمیان بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا. تو کل بی بی سی کا جو انٹرویو تھا اس کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا گیا، کہا گیا کہ انہوں نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا جس کی وجہ سے ان کا کریڈٹ دینا چاہیے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ جنگ رکی. نہیں تو یہ نیوکلیر پاورز تھی اور آمنے سامنے تھی، اس کا پاکستان کو اور انڈیا دونوں کو نقصان ہو سکتا تھا، بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہو سکتا تھا. لیکن ظاہر ہے انڈیا ان چیزوں کو ماننے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے. بلکہ جب انڈینز کی طرف سے جو ان کے وکرم مسٹری صاحب ہیں، جب انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی، اس میں 31 لوگ تھے، ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ کا کوئی اس کے اندر کردار نہیں تھا اور یہ بائی لیٹرل سیز فائر ہوا ہے پاکستان کی درخواست پہ. تو اس کے بعد تو ظاہر ہے وہاں پہ لوگوں نے یہی انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا. لیکن ابھی تک انڈیا کے کسی بھی عہدیدار نے، کسی بھی پولیٹیشین نے یہ خود اپنے منہ سے نہیں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی ثالثی نہیں کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا یا امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا. وہ خاموش ہیں. صرف ایک پارلیمانی کمیٹی جس کے اندر ان کیمرہ انہوں نے وکرم مسٹری صاحب نے
कुछ सवालों के जवाब दिए थे जो बाद में रिपोर्ट हो गए मुख्तलिफ मीडिया में। इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं किसी जगह पे, कोई उनके गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने किसी जगह ये इनकार किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए थे ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में, और वहाँ पर बात करते हुए 8वीं मरतबा कहा कि मैंने सीज़ फायर करवाया है और पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद मोदी को कहा कि मेरा दोस्त है, और मोदी ने भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा किया, मसला कश्मीर को हम हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब 8वीं मरतबा वो कह चुके हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक ऑफिशियल जवाब नहीं आया। मेरी बल्कि नरेंद्र मोदी साहब से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आप एक बयान दे ही दें सदर ट्रंप के ख़िलाफ़, या जो विक्रम मिस्री साहब हैं वो ही बयान दे दें, ट्वीट ही कर दें, या फिर उनके राजनाथ साहब जो वज़ीर दिफा है उनकी तरफ से एक ट्वीट आ जानी चाहिए ताकि ये मसला तो हल हो। वो मिस्री साहब कही जा रहे हैं इन कैमरा इजलास में, और दूसरी साइड से डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज़ कही जा रहे हैं, 8वीं मरतबा कह चुके हैं, पाकिस्तान उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, इंडिया मान नहीं रहा, कोई अजीब सी सूरत है। मेरा ख्याल है वो बैक ट्रैक कर रहे हैं, मुज़ाकरात से निकलना चाहते हैं, ये उसका इनका इशू है। ठीक है। और सर डोनाल्ड ट्रंप ने जी फिर पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा जी बहुत ही ग्रेट नेशन है पाकिस्तान, तो इंडिया को सड़ा तो लगना बनता है जी, अब सड़ो इधर हो या उधर हो, फंस तो गए हो, मज़ाकरात तो करने पड़ेंगे, और मज़ाकरात भी उन्हीं शराइत पे जिन शराइत पे तुमने सीज़ फायर किया था या सरेंडर किया था। अब चलते हैं चौधरी साहब अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। चाइना से ये खबर आ रही है जी, वैंग ई उनके चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात होती है जी अमीर ख़ान मुत्तकी, जो कि कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के, और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से। वहाँ से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ गई सामने, और ये डेवलपमेंट देखने के बाद यकीनन इंडिया के अंदर कोहराम बर्पा हो चुका होगा कि जिनको हम पाल रहे थे वो तो किसी और की गोद में जाके बैठ गए। तो पूरी स्टोरी बताते हैं। सैफ अफ्रीकी मुज़ाकरात हुए हैं चाइना के अंदर, जिसके अंदर पहली मरतबा अफ़गान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई है। तो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा एक जगह बैठ के उन्होंने 2-3 मुसलसल मुज़ाकरात किए, और उसमें से फिर 7 नकाती उनका जो एजेंडा है या जो मेमोरेंडम है या उसका एलामिया वो जारी किया गया है। अब उसके अंदर कुछ नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने जिनका जिक्र करता जा रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बहाल कर दिए गए हैं, पाकिस्तानी सफ़ीर वहाँ जाएगा और उनका सफ़ीर यहाँ पे बाकायदा पूरा सफ़ीर जो होगा पाकिस्तान में आएगा। तो इस तरह ऐसा लगता है कि 2 मुल्क हैं जिन्होंने अमली तौर पर अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर लिया, तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया। चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, क्योंकि जब आप सफारत खाना बना देते हैं और वहाँ पर फुल फ्लज आप सफ़ीर रख लेते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप उसको तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं और आपने उसको मान लिया हुआ है, और अगर आप नहीं मानते तो आप अपने सफारती ताल्लुकात वहाँ पे स्टार्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये जो शराइत इसके अंदर होगी कि ये दोनों मुल्क अफ़गानिस्तान को तस्लीम करेंगे, तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ जो अफ़गान जो उनके वज़ीर ख़ारजा उनकी तरफ से 2 चीज़ें का जिक्र किया गया। एक तो उन्होंने कहा है कि बैरूनी मुदाखलत जो है ना अब अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं होगी, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ जो बाहर से फंड्स आ रहे हैं या रहा वहाँ पर जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो उनकी तरफ से एक ये अंदिया दे दिया गया कि एक ऐलान कर दिया गया। साथ साथ ये भी बताया गया कि वहाँ पे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो TTP है उनके लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ है, उनकी लीडरशिप गिरफ़्तार है, और जो अफ़गान लोग ख़ुद अफ़गान शहरी इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस थे, वो फंडिंग करते थे या फिर ट्रेनिंग देते थे या उनके साथ करीबी ताल्लुकात थे, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हुआ है, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से इस मीटिंग के दरमियान ये करार दे दिया गया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। TTP जो है उसका मक्कू ठप दिया जाएगा, वहाँ से उनके ट्रेनिंग कैंप ख़त्म किए जाएंगे या उनको एलिमिनेट किया जाएगा या पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा, या अगर वो हैं तो उनको डाइल्यूट किया जाएगा अफ़गान सोसाइटी के अंदर, और उनसे ये हल्फ लिया जाएगा कि वो किसी किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होकर, अगर होंगे तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये मेरा ख्याल है एक मेजर ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इससे BLA जो है उसको भी नत पड़ जाएगी और साथ TTP को भी पड़ जाएगी। तो बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू। और इसके साथ साथ फिर ये भी फैसला हुआ है कि अब अफ़गानिस्तान को भी CPEC के अंदर शामिल किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया के बॉर्डर पे जो हमने फतह हासिल की, उसके साथ साथ हमने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे भी एक बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली। ठीक है। और चौधरी साहब आपको याद होगा 71 खारिज जो हैं उन्हें मारा गया था बॉर्डर पे, और वो इसी चीज़ की निशानी है कि अफ़गानिस्तान ने अब हाथ उठा लिया है। तब भी पता लग गया कि या कहाँ से रहे हैं, और उसके बाद फिर जो मौत उन्हें मिली वो आपने देखी ली। चलिए नाज़रीन, नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही
मुबशर सी स्टोरी है कि इंडिया ने फिर एक हरकत कर दी है जो उनसे हम तवक्को कर रहे थे कि भारत ने एक और पाकिस्तानी एहलकार के साथ क्या किया, डिटेल से स्टोरी बता। अब एक मुजम्मल नाम के एक हैं, क्योंकि नाम अभी क्लियर नहीं है, कुछ जगहों पे मुजम्मल नाम एक लिखा गया है, कोई पेश हुआ है, लेकिन तफसील इसके बारे में नहीं है। तो इंडिया ने पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे के हमारे एक कोल एहलकार को जो हाई कमीशन है दिल्ली के अंदर पाकिस्तान का, उसमें से उनको निकाल दिया और 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया से निकल जाएं। अब मुझे लगता है कि जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से भी ऐलान आ जाएगा, पाकिस्तान भी उनका एक एहलकार निकाल देगा। तो वो इंडिया के अंदर भी पाकिस्तानी एहलकारों की तादाद कम हो रही है और यहाँ पर पाकिस्तान में भी इंडियन एहलकारों के दरमियान जो है उनकी तादाद में बड़ी कमी आ रही है। एक साइड पर मामला सेटल हो रहे हैं, लेकिन सफारती जो महाज है वो खुला हुआ है, वहाँ पर मामला ख़राब होते चले जा रहे हैं। ठीक है नाजरीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सिंपल सा मैसेज दी, दो ममालिक दुनिया के सामने एक इंतहाई घटिया हरकतें कर रहा है और दूसरा अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है, तो दुनिया को अब खुद अपना रोल अदा करना पड़ेगा अमन के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।